رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے موضوع میں پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں پر کیا کام کیا جا رہا ہے؟ بھیجا جا رہا ہے، ارسلناک، جبکہ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 213 میں فرمایا جاتا ہے کہ فبعث اللہ النبیین، تب اللہ نے نبی بھیجے، اور یہاں پہ بھیجنے کا مفہوم جو ہے لفظ بعث سے ادا کیا گیا، بھیجنا نہیں بلکہ مبعوث کرنا، اٹھانا۔ اور اب فرق آپ دیکھیں، بعث میں لفظ جو ہے بعث استعمال ہوا، بھیجنے کے مقابلے میں تھوڑی دیر ہوتی ہے، تھوڑی لانگ ٹرم ہوتی ہے، کیونکہ بعث مبعوث کرنا کسی شخص کو کہیں اٹھانا، وہ وہاں پہ پیدا بھی ہو سکتا ہے، پلا بڑا، ان کے ساتھ وقت لگائے، لیکن کسی کو بھیجنا، آپ کسی کو بھیج سکتے ہیں، وہ اپنا کام کرے واپس آ جائے، بھیجنے میں وہ شارٹ ٹرم مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن بعثہ میں وہ لانگ ٹرم مفہوم پایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں خوبصورتی اس کی کانٹیکسٹ کی، کہ جہاں پہ صرف کہا بھیجا، اس کے کانٹیکسٹ میں ایک چھوٹا سا نبی زیادہ وقت نہیں لگا رہا لوگوں کے درمیان، چھوٹا سا کام کر کے اپنا پیغام دے کے گویا واپس آ رہا ہے زبان کے لحاظ سے۔ اسی آیت کو دیکھ لیں، ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، کام کرو اپنا، اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار جواب دیں، بس چھوڑ دو، ہمارا کام ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ اس کے کانٹیکسٹ میں نبی سے چھوٹا سا کام کروایا، واپس آ گیا، لہٰذا بھیجا نبی کو۔ لیکن یہاں پہ کہا مبعوث کیا، بعث اللہ النبی، یہاں پہ ترجمہ خیر انہوں نے بھیجنے کا کیا ہوا ہے، لیکن عربی کا لفظ مبعوث، یہاں پہ نبی وقت لگا رہا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے یعنی مبعوث کیے، جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی، تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو گئے ان کا فیصلہ کرے۔ تو اب نبی وقت لگا رہے، لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں انہیں حل کر رہے، تو یہاں پہ چونکہ وقت لگا رہے لہٰذا زیادہ مناسب تھا مبعوث بعثہ کا لفظ استعمال کرنا۔ یہ تو قریب کے سیاق و سباق میں تھا۔ اب دور کے لانگ ٹرم، اس کے لمبے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، جو دور کا کانٹیکسٹ ہے، جہاں پہ اللہ نے کہا بھیجا میں نے۔ پچھلی آیت اور اگلی آیتیں بھی ایسی ہیں، گویا کہ نبی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جا رہی کسی کام کی، انہیں بری کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت کہتی ہے، نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب کی ذہنیت یہ ایک جیسی ہیں، یقین لانے والوں کے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، کام ہو گیا ہے، اب کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگلی آیت میں بھی نبی سے کیا کہا قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے کی پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، اب تمہیں انہیں راضی، یعنی کہ گویا ذہنیت یہ ہے کہ اب انہیں راضی کرنے کی ضرورت نہیں، نبی پر مطلب کوئی ایسے ذمہ داری نہیں ڈالی جا رہی کہ ان کو وقت لگانا ہے لوگوں پہ۔ جبکہ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں جہاں بعثہ کا لفظ استعمال ہوا، جہاں وقت لگانا ہے، اگلی آیت میں بھی دیکھیں نبی کتنا وقت لگا رہا ہے لوگوں میں۔ اگلی آیت کیا کہتی ہے، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا، ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اتنا وقت، یعنی انتظار کر رہے ہیں، تو وقت لگا رہے ہیں نبی ان میں۔ سبحان اللہ، زیادہ مناسب تھا کہا جاتا بعث اللہ نے نبی اٹھائے وہاں پہ۔ سبحان اللہ، ہر لفظ اپنے سیاق و سباق کے عین مطابق۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یقین ہے قرآن پر ہمیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔